السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے. معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں 20 منٹ کے وقت میں مجھے آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں رکھنی. تربیت یہ ایک بہت ہی مؤثر اور پاورفل عمل ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تربیت ہی ہے کہ ایک جنگلی درندے کو مہذب بنا دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کا ایک بہت ہی خونخوار درندہ شیر سرکس میں آ کر لوگوں کو سلام کرتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تربیت کی جاتی ہے. تربیت میں یہ اثر ہے. یہ تربیت انسان کو جہنم سے بچانے کا بہترین ذریعہ اور عمل ہے. جہنم سے بچ جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی. اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. صحیح مسلم کی وہ لمبی حدیث جس کے اندر ہے کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے گھسٹتے پسٹتے نکلے گا اور نکلنے کے بعد جہنم کو پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ کسی پر نہیں کیا ہے. مجھے جو کچھ دیا وہ کسی کو نہیں دیا ہے. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. اور یہ عمل، تربیت کا عمل، انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہم اور آپ اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تربیت کے ذریعے. تو پتہ یہ چلا کہ تربیت یہ بہت ہی پاورفل اور مؤثر عمل ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی عمل کا حکم دیتا ہے جو بندے سے ہو سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دیتا ہے. یہ تربیت ہی ہے کہ ایک ننھا سا بچہ
جو اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوا اور باپ نے فرمائش کی کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ کس نے تربیت کی تھی؟ ایک صابر و شاکر ماں نے۔ شاعر نے کہا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، دودھ پیتے بچے تھے جب باپ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ باپ کا حق بچہ جانتا تھا۔ آج یہی تربیت ہے کہ ایک یہی ماں جب باپ کی دشمن ہو جاتی ہے، دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو وہی تربیت کر کے، غلط تربیت کر کے اسی بچے کو باپ کا ایسا دشمن بنا دیتی ہے کہ بچہ کہتا اگر میرا باپ میرے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میں اسے ذبح کر دوں۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ میاں بیوی میں نہیں جمی، الگ ہو گئے اور بچے کو لے گئی، اس کی تربیت کی، اس کو ایسا زہر بھرا اس کے اندر کہ باپ کا دشمن بنا دیا۔ تربیت ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ تربیت کے ذریعے۔ اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، تربیت کے ذریعے سے۔ اس کے ماں باپ یہودی تھے، تربیت کی تو یہودی بن گیا۔ اس کے ماں باپ نصرانی تھے، تربیت کی نصرانی بن گیا۔ اس کے ماں باپ مجوسی سے تربیت کی مجوسی بن گیا۔ ایک سوال یہاں ہے کہ اگر ایک بچہ جو مسلمان پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ لیکن یہودی گھر میں پیدا ہوا تھا، یہودی بن گیا، نصرانی گھر میں پیدا ہوا تھا، نصرانی بن گیا، مجوسی گھر میں پیدا ہوا تھا، ماں باپ کو مجوسی پایا تھا، اس مجوسی بن گیا۔ ایک بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے؟ وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے؟ ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ آج جو ہم فتنے ارتداد کا شکار ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی سے پال پوس کر آپ نے 20 سال کا 22 سال کا بنا دیا، ایک ہوس کا بھیڑیا آتا ہے اور چند ہمدردی کے الفاظ کہہ کر کے، چند جملے ادا کر کے اسے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ آخر یہ کیوں ماجرا دیکھنا پڑتا ہے؟ ہماری تربیت پر سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اس لیے مسلمان گھر میں پیدا ہو کر بھی، ماں باپ مسلمان ہو کر بھی، یہی ماں باپ اگر ڈاکٹر ہیں تو بچے کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر ہیں تو انجینئر بنا دیتے ہیں، کوئی ان کا خاندانی بزنس ہے تو بزنس کا ماہر بنا دیتے ہیں، لیکن مسلمان ہے اسے مسلمان کیوں نہیں بنا پاتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ ہم اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہی رہے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ تربیت کریں گے تب مسلمان رہے گا، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں۔ تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف کیا ہے، ذمہ داری بتلائی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگراں، ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا، ہماری تربیت کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا،
تو ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے کیوں نہیں بچا؟ یہ سوال کیا جائے گا اللہ رب العالمین کو۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس کی تربیت کرنی پڑے، اور تربیت کا دنیا کے اندر ہر انسان بلکہ ہر مخلوق محتاج ہے۔ تربیت ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور آپ یہ بھی حقیقت جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بتلا دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اسی رب کے لفظ سے تربیت نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ذمہ داریاں بھی دی، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر مخلوق سے زیادہ وقت انسان کی تربیت میں لگتا ہے۔ آپ ایک مرغی کے بچے کو لے لیں، ایک بکری کے بچے کو لے لیں، ایک دیگر جانور کے بچے کو لیں، آپ دیکھیں 2 گھنٹے میں، 2 دن میں، 2 ہفتے میں، 2 مہینے میں وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے، مہذب اور تربیت یافتہ بننے کے لیے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے انسان کو تربیت کرنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہنم کی آگ سے بچ جانا جس طرح سے بڑی کامیابی ہے، ایسے اس کی بچانے کی تربیت یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہ سمجھے اسے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اور آپ یہ ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ علماء کا گھرانہ ہے، یہ متقیوں کا گھرانہ ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے سدھر جائے گا، خود سے نیک بن جائے گا، مہذب بن جائے گا۔ نہیں، ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ بہت سارے ایسے گھرانوں کو دیکھا گیا ہے، علمی گھرانوں کے بچے اور بچیاں بگڑ گئے۔ آج کے اس دور میں ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ دادا عالم، نانا عالم، باپ بھی عالم، ماموں بھی عالم، گھر کے اندر مدرسہ قائم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ بچی ایک غیر کا ہاتھ پکڑ کے جانے کو تیار ہے۔ ایسا واقعہ آنکھوں نے دیکھا ہے، حیرانی ہوئی، دل میں سوال اٹھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ نظر آیا کہ اگرچہ گھرانہ علمی تھا لیکن عمل میں کوتاہی تھی، عمل میں کمی تھی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صرف علم کافی نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تربیت ضروری ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آج ہم عملی تربیت نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو ہمارے بچے کی تربیت کریں گے۔ اور سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آج یہ موبائل۔ آج بچے کو ہم بہلانے کے لیے، اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ موبائل چلانا انہیں آتا ہے۔ یہ موبائل اس کی تربیت کر رہا ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک رپورٹ میں آپ کو سناؤں جو اردو ٹائمز اخبار میں یہ خبر چھپی تھی 3 اکتوبر 2004 بروز اتوار کی رپورٹ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جسے ماڈلنگ کا شوق تھا، اپنی ماں سے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے روز پیسے مانگتا، جھگڑتا، نہ دینے پر لڑتا، جھگڑتا، طرح طرح سے یہ پہنچاتا۔
کہ میرے شوق پورا کرنے کے لیے مجھے اچھے اچھے کپڑے چاہیے، مجھے یہ سامان چاہیے، مجھے خرچہ چاہیے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے اسی لڑائی جھگڑے میں ماں پر اتنا زور سے وار کیا، اتنے زیادہ وار کیے کہ ماں جاں بحق ہو گئی۔ پتہ چلا وہ بچہ جیل پہنچ گیا، نوجوان بچہ جیل پہنچ گیا۔ اسے پوچھا گیا کہاں سے تمہیں یہ سبق ملا، یہ اثر تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ واسطو فلم دیکھی تھی۔ یہ موبائل اور یوٹیوب معمولی نہ سمجھیں، یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے عمل میں کوتاہی کی، اپنی ذمہ داری سے پیچھا چھڑایا اور موبائل ان کے حوالے کر دیا، تو یہ نہ سمجھے ان کا وقت پاس ہو رہا ہے، بلکہ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس نے اسے دوست بنا لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ دیکھے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اب اس نے موبائل کو، یوٹیوب کو اپنا دوست بنا لیا ہے، وہ اس کی تربیت کرے گا، وہ اسے جیسا بنائے گا ویسا وہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، تربیت کے اس عمل کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری سونپی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی تربیت ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچے۔ یہ فکر لے کے ہمیں اولاد کی پرورش کرنی پڑے گی کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کیا چیز چاہیے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں، اور اسی طرح سے اسی مضمون کو سورہ زمر کی آیت نمبر 47 میں بھی اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کافروں سے پوچھے گا کہ بتاؤ، اگر پوری زمین کی قیمت آپ جانتے ہیں، آپ ممبئی شہر کے اندر رہتے ہیں، زمینوں کی کیا قیمت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کسی ایک مخصوص حصے کی بات نہیں کی ہے، ممبئی کی زمین ہو یا کہاں کی ہو، کتنی مہنگی ہو، سستی ہو، پوری زمین، پوری کائنات، بلکہ اسی کے مثل اور اگر تمہارے پاس ہو اور تم سے کہا جائے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دے دو، تو کیا تم دو گے؟ ان الذين كفروا لو ان ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافروں کے لیے پوری زمین میں جو کچھ ہے، صرف زمین کی قیمت آپ جانتے ہیں بمبئی کی، لیکن زمین کے اندر جو دیگر معدنیات ہیں، جو دیگر خزانے ہیں اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات جو کچھ ہیں، یہ ساری چیزیں بلکہ اسی کے مثل اور اگر ہو جائیں، اور وہ جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی قیمت جہنم کے آگ سے بچانے کا ذریعہ سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اگر جہنم کے آگ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمانی تربیت کرنی پڑے گی، اس سے ہمیں ایمان کی قیمت کا بھی پتہ چلا۔ وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو آج دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی چمک دمک کو اپنا لیتے ہیں، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر یا کوئی نوکری دیکھ کر، کوئی اور فائدہ دیکھ کر، کوئی فلیٹ دیکھ کر، کوئی گاڑی دیکھ کر، مکان دیکھ کر دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق اور یاد دہانی یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں، ان کا ایمان کتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، پوری کائنات اور اسی کے مثل اور اگر ہو جائے تو بھی ان کے ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا، ان کی ایمان کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔
قیامت دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا، اگر آج تیرے پاس زمین بھر کر سونا ہو، تجھے کہا جائے کہ زمین بھر کر سونا تو مجھے دے دے اور جہنم سے تجھے میں چھوڑ دوں، تو کیا تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین وہ بندہ فرمائے گا اے اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم ہے میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھ سے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تو اپنے باپ کے پیٹھ میں تھا میں نے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو میری بات نہیں مانا۔ یہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، جو ایمان کی ہدایت، ابھی شیخ نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے، توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے ایمان کی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں، اپنے ایمان کی قیمت کو جاننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ تو جان لیں کہ آپ کا ایمان، آپ کا توحید یہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری زمین اگر سونے چاندی سے اور دیگر خزانوں سے بھر جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہی ایمان آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو ایسی تربیت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کیونکہ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا کہ آئیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچائیں۔ کیسے بچائیں؟ کیسی تربیت کریں؟ کیا مطلوب ہے ہم سے؟ کہاں سے شروعات کریں؟ میں خود پریشان ہوں تھوڑے سے وقت میں کہاں سے شروعات کی جائے؟ آپ بتائیں، اپنی اولاد کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے شروعات کریں؟ ایک شیخ کے پاس ایک بندہ گیا، کہا کہ شیخ میں اپنے بچے کی ایمانی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ نکات بتلائیے، کچھ پوائنٹس بتلائیے کہ میں کیسے اپنے بچے کی تربیت کروں۔ شیخ نے کہا کہ ہمارے بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا میرے بچے کی عمر 4 مہینے۔ کہا آپ نے تاخیر کر دی۔ وہ بندہ حیران ہوا، بچے کی عمر ابھی 4 مہینہ ہے، پوری عمر باقی ہے، اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تاخیر کر دی، آپ نے دیر کر دی آنے میں۔ تو بچے کی تربیت کب کرنی چاہیے؟ کہا تمہیں بچے کی تربیت کی فکر اس وقت ہونی چاہیے جب تم نکاح کر رہے تھے۔ اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک نیک ماں کا انتظام کیجیے۔ اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیک باپ کا انتظام کیجیے۔ بہت سارے لوگ صرف ماں کا تذکرہ کرتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح سے نیک اولاد کے لیے نیک ماں کا ہونا ضروری ہے، اسے نیک باپ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکاح کرنے والے مرد کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو، وہی ایک عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مرد نکاح کا پیغام لائے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اسے نکاح کرو۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ تو جس طرح سے ایک مرد کو چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے، ایسے ایک عورت کو چاہیے کہ نیک شوہر کا بھی انتخاب کرے، تاکہ آنے والی نسل کی بہترین تربیت ہو، نیک اور صالح اولاد ہو۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے، ربی حب لی من الصالحین۔ صرف بیٹا نہ مانگے، صرف بیٹی نہ مانگے، جو بھی اولاد اللہ رب العالمین دے صالح دے، نیک دے۔ آج نکاح کے تعلق سے کتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، چاہے وہ فطری خوبصورتی کے بجائے بیوٹی پارلر سے جا کر خوبصورتی خرید کر لائی گئی ہو، بازار میں نمائش کی جا رہی ہو، پارکوں میں گھوم رہی ہو، آنکھوں کو اچھی لگی گھر لے آئے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے میں نیک اولاد حاصل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ کیسی تربیت ہوگی اولاد؟ جیسی ماں ہوگی ویسے بچے بھی ہوں گے، وہ بھی کل وہی بیوٹی پارلر سے جا کر جب خوبصورتی خرید کر لائے گی اور بازار میں پارکوں میں اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے گی۔ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت یہی، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو انجام یہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے نیک جوڑے کا انتخاب کیا جائے،
دینداری کو ترجیح دی جائے۔ دوسری پوائنٹ میں مختصر طور پر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایسا مکتب، ایسا مدرسہ دیجئے جہاں آپ کے بچے کو اس کے ایمان کی، اس کے توحید کی قیمت کا اندازہ لگوایا جائے، اس کی ایمانی تربیت کی جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سارے بچیوں کو عالم عالمہ بنائیں، نہ سب سے مطلوب ہے، لیکن ایسا مکتب، ایسا مدرسہ کم سے کم اسے دیا جائے، دنیا کی کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ ایسے مکتب کا انتظام کیا جائے جہاں آپ کے بچے کی بنیادی تعلیم یہ ہو کہ آپ کا بچہ اپنے ایمان کو جانے، اپنے اسلام کو جانے، اس کی حقیقت کو جانے، اس کی قیمت کو جانے۔ اور تیسری اور آخری بات جو شیخ نے ابھی مجھ سے پہلے خطیب نے جو بتلائی، اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں، کہ اس فتنے بھرے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ساری برائیوں سے بچ جائے تو آپ اسے نماز کا پابند بنا دیں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، یہ نماز آپ کو فحاشیوں سے، منکرات سے روک دے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، کسی پیر صاحب کا، کسی بزرگ کا بتلایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے گئے اس نسخے کو ہم ویسے اس پر عمل کریں اور اس کو ویسے بروئے کار لائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے آپ نماز کی تلقین کریں، جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے اسے ماریں۔ لیکن یہی ہم فیل ہو جاتے ہیں، نہیں ابھی تو تھکا ماندہ آیا ہے اسکول سے، ٹیوشن سے، ابھی نماز کے لیے کہاں جائے گا؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، 10 سال کی عمر کا بچہ ابھی تو معصوم ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تھکا رہتا ہے، کیسے اٹھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں۔ جتنا آپ اپنے بچے کے لیے مہربان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ مہربان تھے اپنی امت کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت اللہ عالمین ہونے کے باوجود بھی آپ کو پابند کیا کہ آپ اسے مار کر اٹھائیے، نماز کے لیے بھیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی فحاشیوں و منکرات سے بچ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کا بچہ کامیاب و کامران ہو جائے، جب اللہ رب العالمین بندوں سے حساب لے رہا ہوگا، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ صرف حساب نہیں لیا جائے گا، فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز درست ہوگی سارے اعمال درست ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، اس کو نماز کا پابند بنائیے، اور نماز کا ویسے پابند بنائیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اگر آپ 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک آپ اس کو نماز کا پابند بنا دیے، آپ کو آگے انشاءاللہ سوچنا بھی نہیں پڑے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا، امام اہل السنہ، کیسے کیسے فتنوں کا سامنا کیا۔ ان کا واقعہ آپ پڑھیے، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرا گھر مسجد سے دور تھا، میری ماں مجھے فجر کے وقت اٹھاتی اور اٹھا کر کے وضو کراتی، وضو کرا کے برقع پہنتی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد جاتی، مسجد چھوڑتی، میں نماز ادا کرتا، باہر کھڑی رہتی اور مجھے پھر نماز پڑھا کے اپنے گھر لے کے جاتی۔ ایسی ماؤں نے تربیت کی ہے، تب جا کر کے ایسے امام پیدا ہوئے۔ اب انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق فرمائے اور کما حق انہیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے کہ رب العالمین ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صرف سننے نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت فردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔